نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سوال و جواب کی سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات جو ہے اپنا سوال لکھ کر بھیجتے ہیں ہمیں اور ہم اس کا جواب ویڈیو بھی شروع میں دیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری نشست کا پہلا سوال یہ ہے، بھائی سیف الرحمان صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو بچہ پیدا ہو، نیا پیدا ہو بچہ، نومولود بچہ، اس کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ویسے ہی اذان دی جیسا کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا اٹھایا جائے اور قبلہ کی طرف قبلہ رخ لے کر کھڑے ہو جائے اور قبلہ کی طرف لے کر کھڑے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر جو ہے اس کے اقامت کہی جائے۔ یہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ ہے اور یہ سنت ہے کہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال جو ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم کہ کون سے اذکار کر سکتے ہیں اور کون سے اذکار نہیں کر سکتے، یہ جویریہ پوچھتی ہیں وزیر آباد سے۔ جویریہ پوچھتی ہیں وزیر آباد سے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم کون سے ذکر اسی طرح پر ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے۔ تو جویریہ میری بہن یہ ذرا سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک کی چھوٹی ناپاکی، ایک کی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی جیسے وضو نہیں ہے، تو اگر وضو نہیں ہے تو ہم قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر جو ہے ہم جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح تمام ذکر اذکار وغیرہ ہم سارے کر سکتے ہیں، یعنی جب وضو نہ ہو۔ ایک ہوتی بڑی ناپاکی، یعنی جب انسان پر غسل فرض ہو، غسل فرض ہے تو اس وقت جو ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ذکر اذکار، درود شریف وغیرہ یہ سارے باقی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور باقی اس کے علاوہ سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے زینب جو ہے وہ کراچی سے پوچھتی ہیں، زینب بی بی کراچی سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے رمضان المبارک کے اندر جو ہے ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے اور نمازیں چھوٹ گئی تھی، آیا کہ میں کی دوبارہ قضا کروں گی یا نہیں کروں گی، اور مجھے دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں پڑھنی ہوگی، اس کے بارے میں فرماتی ہیں میری شرن جو ہے رائن بھائی فرما دیجئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر اگر عورت کو ماہواری آ جائے اور اسے روزے چھوٹ جائے اور نمازیں چھوٹ جائیں تو روزوں کی تو قضا ہوگی، دوبارہ روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ نمازیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، نمازوں کی دوبارہ قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔